والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد وآله. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. صلوات علی محمد و آل محمد. برادران عزیز، خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا شہزادی کونین کے خطبے پر ہمیں گفتگو کرنی ہے. جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا وہ سورہ رحمان کی ابتدائی آیت ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ الرحمن علم القرآن، وہ خدا رحمان ہے کہ جس نے قرآن سکھایا. علمہ البیان، انسان کو پیدا بھی کیا. خلق الانسان علمہ البیان، اور انسان کو بیان کرنا سکھلایا. قرآن کی تعلیم بھی اسی نے دی، انسان کو پیدا بھی اسی نے کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اس نے بیان سکھلایا کہ کسی بات کو بیان کیسے کیا جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر بھی انبیاء کرام مختلف موقعوں پر اپنا مافِ ضمیر بیان کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. نمرود کے دربار میں ابراہیم علیہ السلام نے بہت کچھ بیان فرمایا. فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام نے بہت کچھ ارشاد فرمایا. قرآن مجید کے اندر یہ تمام تر چیزیں محفوظ کی گئی ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مشکل ہے سالو کر جیسا کریں. بسم اللہ. صحیح یہ ہو جائے گا تھوڑا یہ کالر میں لگا لیں پر محمد و آل محمد صلوات. میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اگر آپ قرآن مجید کے اندر دیکھیں تو مختلف بادشاہوں کے دربار میں انبیاء کرام کا احقاق الحق کرنا، ان کا مختلف باتوں کو بیان کرنا یہ ملتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں کچھ بیان کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جاتے ہیں اور وہاں پر پروردگار عالم کا پیغام لوگوں کے سامنے واضح کرتے ہیں. اسی طریقے سے خود ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے مختلف خطبات ہیں کہ جو پیغمبر اکرم نے مختلف موقعوں پر ارشاد فرمائے. ان خطبات میں وہ خطبہ بھی شامل ہے جو صفا کی پہاڑی پر پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا تھا جب آغاز تبلیغ رسالت کے موقع پر پیغمبر اکرم نے خطبہ دیا تھا. اسی طریقے سے پیغمبر اکرم کا خطبہ حجۃ الوداع تو بہت معروف ہے، بہت مشہور ہے کہ جو حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں پیغمبر اکرم نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا. پھر پیغمبر اکرم کا غدیر کا خطبہ کہ جو پیغمبر اکرم نے مقام غدیر پر امیر المومنین کی ولایت اور مولائیت کے اعلان کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا، جس کا وہ مشہور جملہ ہے کہ من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے.
تو یہ بیان پروردگار جو خدا نے سکھلایا تھا اس کے مظاہر ہیں، اس کے مختلف نمونے ہیں کہ جو ہمارے سامنے تاریخ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ پھر اس کے بعد میں بھی اگر آپ انبیاء کے بعد ائمہ کی زندگی میں بھی دیکھیں گے تو مختلف خطبات آپ کو دکھائی دیں گے۔ نہج البلاغہ کا جو پہلا حصہ ہے وہ امیر المومنین کے خطبات پر مشتمل ہے، یعنی وہ خطبات جو مولا کائنات نے ارشاد فرمائے تھے مختلف موقعوں پر۔ تو زیادہ تر وہ خطبے وہ ہیں کہ جو امیر المومنین کی ظاہری خلافت کے زمانے کے خطبے ہیں، یعنی وہ 4.5 سال کا جو پیریڈ ہے مولا کائنات کا، اس پیریڈ میں جو امیر المومنین نے خطبات ارشاد فرمائے ان کو پھر وہاں پر ان میں سے کچھ حصوں کو نہج البلاغہ کے پارٹ 1 کے طور پر محفوظ کر لیا گیا۔ اب اس کے بعد جب ہم آگے مزید دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ جو دربار یزید کے اندر بی بی نے ارشاد فرمایا، معرکۃ العراء خطبہ ہے۔ سید سجاد کا خطبہ جو مسجد امویہ دمشق کے اندر امام نے ارشاد فرمایا، معرکۃ العراء خطبہ ہے۔ اور اس کے علاوہ دیگر ائمہ معصومین کے خطبات بھی آپ کو کتابوں کے اندر مل جائیں گے۔ سر دست فی الحال جس خطبے کے اوپر ہمیں گفتگو کرنی ہے وہ خاتون جنت کا خطبہ ہے، اور جو خاص طور پر فدق کے حوالے سے بی بی نے ارشاد فرمایا۔ جو کتاب اس وقت میرے ہاتھ میں ہے یہ جناب علامہ سید ابن حسن نجفی صاحب کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے جناب سیدہ کا خطبہ اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے اردو زبان میں، اور انصافاً بہت اچھا ترجمہ کیا ہے، ادبی ترجمہ کیا ہے، سلیس ترجمہ کیا ہے، رواں ترجمہ کیا ہے، اور کیٹیگرائز کیا ہے۔ یعنی یہ خطبہ اسے تقریباً 6-7 حصوں میں انہوں نے ڈیوائڈ کر کے سمجھنے کے لیے آسانی فراہم کی ہے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ خطبہ اگر چلا جائے لیکن یہ کہ اس کے درمیان جو موضوعات کا فرق ہے اس کو واضح نہ کیا جائے، ہائی لائٹ نہ کیا جائے، تو اس کو سمجھنا اور اس کے درمیان جو ایک ترتیب ہے اس کو محسوس کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جناب علامہ ابن حسن نجفی صاحب نے بہت اچھا ایک کام انجام دیا کہ اس کے 6-7 حصے کر دیے اور بتایا کہ پہلے حصے میں بی بی یہ فرما رہی ہیں، پھر دوسرے حصے میں یہ فرما رہی ہیں، پھر تیسرے حصے میں یہ فرما رہی ہیں، پھر چوتھے حصے میں یہ ارشاد فرما رہی ہیں۔ تو ذرا سا ہم دیکھیں اس کے اندر کہ انہوں نے یہ کیا ترتیب قائم کی ہے۔ پہلا حصہ جس کا ہے وہ ہے خدا کی حمد و ثنا اور نظریہ توحید کے بارے میں، یعنی جناب سیدہ نے جو خطبے کا آغاز کیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ براہ راست بس اپنے اس مدعا کو بیان کر دیا ہو کہ جو فدق سے متعلق ہے، بلکہ اس کے مقدمے کے طور پر جناب سیدہ نے ایک ترتیب قائم کی ہے اور حمد و ثناء پروردگار اور توحید کے اوپر گفتگو کی۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے اس میں جناب سیدہ نے پیغمبر اکرم کا مقام شرف اور بعثت کے اغراض و مقاصد اس پر گفتگو فرمائی ہے۔ توحید پر گفتگو، پھر رسالت پر گفتگو، رسالت کے ضمن میں رسالت کے مقصد کو واضح کرنا یہ ہے اس حصے کا عنوان۔ پھر اس کے بعد تیسرا حصہ جو اس خطبے کا ہے اس میں امت کی ذمہ داری، نظریہ امامت اور قرآن کی اہمیت اور افادیت، یعنی امت کی اس حوالے سے اب کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ پروردگار تو ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس نے اپنے رسول کو بھیج دیا، تو اس نے رسول کو بھیج کر اپنی ذمہ داری کو تو پورا کیا، لیکن اب امت کی کیا ذمہ داری اس حوالے سے بنتی ہے دین کے باب میں، دین کے حوالے سے اس کو جناب سیدہ نے ہائی لائٹ کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ امامت کا جو کانسیپٹ ہے اس کو جناب سیدہ سمجھاتی ہیں اور قرآن کی جو اہمیت ہے اس کو بھی واضح کرتی ہیں۔ یعنی یہ تقریباً آپ دیکھ لیں گے کہ جناب سیدہ نے اس میں عقائد کا خلاصہ بیان فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماضی قریب میں علماء اس بات پر بہت اصرار کرتے تھے اور بعض گھرانوں کا یہ دستور تھا کہ وہ بچوں کو یہ پورا خطبہ یاد کروایا کرتے تھے، جیسے کہ یہ خطبہ اگر آپ کو پورا یاد ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شیعہ عقائد ہیں ان کا خلاصہ آپ کے ذہن میں بالکل نقش ہو گیا، بیٹھ گیا اچھی طریقے سے، تو وہ دلائل بھی آپ کے لیے واضح ہو گئے، وہ الفاظ بھی واضح ہو گئے جو جناب سیدہ نے ارشاد فرمائے، تو وہ پورا عقائد کا خلاصہ انسان کے لیے واضح ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو چوتھا حصہ ہے اس میں جناب سیدہ نے شریعت کے احکام اور ان کا فلسفہ بیان کیا، جس کو علل و شرائع کہا جاتا ہے۔ علل و شرائع یعنی شرائع کی علتیں، حکمتیں، فلسفہ، کہ پروردگار عالم نے نماز کو کیوں واجب کیا، پروردگار نے روزے کو کیوں واجب کیا، پروردگار عالم نے حج کو کیوں واجب کیا، تو شریعت کی جو مختلف حکمتیں ہیں ان میں سے بعض کو جناب سیدہ نے اس حصے کے اندر ہائی لائٹ کیا۔ یہ 4 حصے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جو 5واں حصہ ہے اس میں جناب سیدہ اپنا تعارف کرواتی ہیں جناب ختمی مرتبت کے تعلق سے،
خود پیغمبر اکرم کا تعارف کرواتی ہیں اور پھر امیر المومنین کا تعارف کرواتی ہیں کہ میں کون ہوں، میرے بابا کون ہیں اور علی مرتضیٰ کون ہیں، جو میرے شوہر نامدار ہیں یہ کون ہیں، اسلام کے سلسلے میں ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے، اس کو جناب سیدہ نے ہائی لائٹ کیا۔ پھر اس کے بعد جناب سیدہ جو چھٹا حصہ ہے اس میں ان حالات کو اور اس منظر کو پیش کرتی ہیں کہ جب پیغمبر اکرم کی وفات ہو گئی تو پھر امت نے کیا کیا۔ یہاں سے یہ گفتگو ایک بالکل ہی مصائب کے باب میں داخل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جناب سیدہ یہ بتاتی ہیں کہ جب میرے بابا نہ رہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوا۔ پھر اس کے بعد جو 7واں حصہ ہے اس میں جناب سیدہ گفتگو فرماتی ہیں فدق کے بارے میں پریسائسلی، یعنی یہاں پر جو اختتامی جو حصہ ہے 7واں اس میں جناب سیدہ نے گفتگو فرمائی ہے فدق کے بارے میں، اور اسی کو ابھی میں آپ کے سامنے بیان بھی کروں گا۔ یہ تو ایک تعارف تھا، مگر ظاہر کہ جو الفاظ مجھے بیان کرنے کہاں 40 منٹ میں اتنی گنجائش ہے کہ ہم پورے خطبے کو آپ کے سامنے بیان کر سکیں، لیکن یہ ہے کہ یہ خلاصہ، اور خلاصے کے بعد ہمیں بیان وہی حصہ کرنا ہے جو خاص فدق سے متعلق ہے۔ پھر اس کے بعد جناب سیدہ نے جب یہ خطبہ کمپلیٹ کر لیا، جو 7واں حصہ ہے، تو پھر بی بی نے 8ویں حصے کے اندر خطاب کیا ہے انصار سے، انصار مدینہ سے خطاب کیا ہے، اور انصار مدینہ سے خطاب میں ان کی مذمت کی ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم جو پہلے ہماری مدد کے لیے آیا کرتے تھے، تم نے اپنے وعدے سے کیوں منہ موڑ لیا، تم نے کیوں سستی کا مظاہرہ کیا۔ یہ تمام تر چیزیں اس حصے کے اندر آپ کو نظر آئیں گی۔ یہ 8واں حصہ ہے، تو یہ 7-8 حصوں کے اندر یہ خطبہ مکمل ہو جاتا ہے۔ میں پھر آپ کی سہولت کے لیے عنوان آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ پہلا حصہ حمد و ثناء پروردگار اور توحید، دوسرا حصہ پیغمبر اکرم کی رسالت اور بعثت کے مقاصد، تیسرا حصہ امت کی ذمہ داری، نظریہ امامت اور قرآن مجید کی اہمیت، چوتھا حصہ یہاں سے اصول دین کے اوپر 3 حصوں میں بات ہوئی، اب چوتھے حصے میں شریعت کے احکام اور ان کا فلسفہ، جو میں نے گزارش کی کہ نماز کیوں واجب کی گئی، روزہ کیوں واجب کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اپنا تعارف، اپنے حوالے سے جناب سیدہ نے جو ریفرنسز دیے ہیں اس میں پیغمبر اکرم کی نسبت کو بیان کیا ہے، اور پھر امیر المومنین کا جو تعارف ہے اس کو پیش کیا ہے، یعنی اپنا تعارف، پیغمبر اکرم کی نسبت اور امیر المومنین کا جو کنٹریبیوشن ہے اس حصے کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ پھر چھٹے حصے میں اس بات کو ڈسکس کیا ہے کہ جب پیغمبر اکرم اس دنیا میں نہ رہے تو پھر کیا واقعات ہوئے اور کس طریقے سے امت اپنے وعدے سے پیچھے ہٹنے لگی۔ پھر 7ویں حصے میں خاص اس پوائنٹ کے اوپر، یعنی یوں تو بہت ساری چیزوں میں انحراف ہوا تھا، مگر 7ویں حصے میں خاص اس پوائنٹ کو جناب سیدہ ایلوبریٹ کرتی ہیں جو فدق سے متعلق ہے، کہ جس میں قرآن مجید کے حکم سری کے اوپر عمل کرنے سے انکار کر دیا گیا۔ یہاں پر جناب سیدہ کا عمومی خطبہ کمپلیٹ ہو گیا 7 حصوں میں۔ پھر 8ویں حصے میں جناب سیدہ اسی دربار میں اپنا رخ کرتی ہیں انصار کی طرف، اور انصار کو مخاطب کرتی ہیں اور ان کی مذمت کرتی ہیں کہ تمہاری طرف سے یہ سستی اور کاہلی کس وجہ سے ہے۔ یہاں پر یہ 8 حصے مکمل ہو جاتے ہیں، اب یہ خطبہ بھی یہاں پر کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک نوا ضمنی ایک اور خطبہ ہے، اور وہ کون سا ہے؟ جب جناب سیدہ کی عیادت کے لیے مدینہ منورہ کی نمائندہ خواتین تشریف لائیں اور انہوں نے جناب سیدہ سے گفتگو فرمائی، اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، تو جناب سیدہ نے اس موقع پر ایک خطبہ دیا۔ وہ بہت طولانی خطبہ نہیں ہے، مگر اس خطبے کے اندر بھی جناب سیدہ نے کچھ پیغامات دیے ہیں۔ اس کو خطبہ فدق کا حصہ نہیں سمجھا جاتا، وہ الگ ایک خطبہ ہے، لیکن بہرحال علامہ سید ابن حسن نجوی صاحب نے اس خطبے کو بھی یہیں پر درج فرمایا ہے، لہذا میں نے مناسب سمجھا کہ اس کا بھی تذکرہ کر دیا جائے۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں براہ راست اس حصے کی طرف کہ جس کا تعلق جناب سیدہ کے اس موقف کے ساتھ ہے جو بی بی کا فدق سے متعلق ہے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اس ترتیب کے مطابق جو اس کتاب میں یہ 8واں حصہ بنتا ہے، معذرت 7واں حصہ بنتا ہے، تو چھٹے حصے کا جو آخری جز ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ جناب سیدہ نے اس بحث کو شروع کیا اور ارشاد فرمایا وَأَنْتُمْ الْآنَ تَزْعَمُونَ أَنْ لَا إِرْثَ لَنَا، اب تمہارا یہ خیال بھی ہے کہ ہمارا کوئی میراث میں حصہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ أَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ تَبْغُونَ، تو تم کیا جاہلیت کے حکم کو نافذ کرنا چاہتے ہو، اس کو اختیار کرنا چاہتے ہو؟ یعنی یہ تو اس زمانے میں ہوتا تھا جب اسلام نہیں آیا تھا کہ بیٹیوں کو ان کے حق سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور اللہ سے بہتر فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے
اگر کوئی قوم یقین رکھتی ہو تو اس کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ جو قرآن مجید کے اندر خدا فیصلہ کر چکا ہے اس کے بارے میں تمہارا یہ انداز کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے؟ افلا تعقل تعلمون، کیا تمہارے پاس علم نہیں ہے؟ کیا تم ان باتوں سے واقف نہیں ہو؟ بھلا کیوں نہیں؟ قد تجلی لکم کالشمس الضاحیہ، یہ حقیقت تو دوپہر کے سورج کی طرح آیا ہے، انی ابنتہ، کہ یقیناً میں ہی محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہوں۔ یہ جناب سیدہ فرماتی کہ کیا اس بارے میں بھی تمہیں کوئی شک اور شبہ ہے؟ کیا تمہارے لیے یہ چیز کلیئر نہیں ہے کہ میں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں؟ اس بارے میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد فرماتی ہیں ایھا المسلمون، اے مسلمانوں، اغلب علی ارثی، کیا میری میراث کے اوپر زبردستی قبضہ کر لیا جائے گا؟ یا ابن ابی قحافہ افی کتاب اللہ ہے، یہ خلیفہ وقت کو مخاطب کیا، وہ جو خلیفہ بن گئے تھے ان کو مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ کی کتاب میں یہ آیا ہے کہ ان ترث اباک ولا ارث ابی، کہ تم تو اپنے باپ کے وارث بنو گے لیکن میں اپنے باپ کی میراث حاصل نہیں کروں گی۔ لقد جئت شیئا فریا، یقیناً یہ بڑے اچنبے میں ڈال دینے والی بات ہے، یعنی بہت حیران کن بات ہے۔ یہ کون سا فیصلہ ہے جو تم لوگوں نے کیا ہے؟ افا علی امد ترکتم کتاب اللہ، کیا تم نے جانتے بوجھتے کتاب خدا کے فیصلوں کو پس پش ڈال دیا ہے؟ وَنَبَذْتُمُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور تم نے اسے اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا ہے۔ اذ یقول، اب یہ جناب سیدہ قرآن کی آیتوں سے استدلال کرتی ہیں کہ یہ جو بی بی نے کہا کہ قرآن مجید کے اندر آیا ہے تو کہاں پر آیا ہے؟ اس کے جناب سیدہ نے کچھ شواہد پیش کیے۔ اس میں پہلی چیز یہ آئی ہے کہ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤدَ، کہ سلیمان داؤد کے وارث ہوئے۔ یہ اگر آپ دیکھیں گے تو سورہ نمل کے اندر آپ کو ملے گا، 27واں سورہ، تو وہاں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ سلیمان داؤد کے وارث ہوئے، بالکل ایبسولوٹ۔ تو سلیمان بھی نبی ہیں، داؤد بھی نبی ہیں، تو نبی بھی ہیں اور باپ بیٹے بھی ہیں۔ داؤد علیہ السلام باپ ہیں، سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں۔ تو نبی ہوتے ہوئے وہ اپنے بابا کے وارث بن رہے ہیں، تو اس کے بعد وہ والا موقف کہاں اسٹینڈ کرتا ہے؟ یعنی نوٹ کرنے والی جو بات ہے، اس بات کو سمجھیے گا کہ کیس کیا ہے۔ کیس یہ ہے کہ جناب سیدہ کا کلیم نمبر 1 یہ ہے کہ یہ میرے بابا نے مجھے ہدیہ کیا تھا، ہبہ کیا تھا، فدق، یہ مجھے دے دیا تھا۔ جناب سیدہ وہاں پر پوزیشن جناب سیدہ کا تھا، اس کو ختم کیا گیا۔ اس کو جب ختم کر دیا گیا تو پھر جناب سیدہ نے کہا کہ اگر ہبہ کو نہیں مانتے تو پوری کارروائی چلی، اس کے اندر گواہوں کو ریفیوز کر دیا گیا، انکار کر دیا گیا، کہا کہ اس کو نہیں مانتے تو یہ میرے بابا کا ہی ہے نا، تو میرے بابا کا ہے تو مجھے بطور میراث ملنا چاہیے کیونکہ وارث میں ہی ہوں۔ اب یہ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ میراث جو تقسیم ہوتی ہے تو اس کے اندر 3 گروہ ہیں۔ اگر پہلا گروہ موجود ہے تو دوسرے گروہ کی باری نہیں آتی، اگر پہلے گروہ میں کوئی ایک فرد بھی نہیں ہے تو دوسرے گروہ کی باری آتی ہے، دوسرا گروہ اگر ہے تو تیسرے گروہ کی باری نہیں آتی، دوسرے گروہ کے اندر اگر کوئی ایک بھی ہے تو تیسرے گروہ کی باری نہیں آئے گی۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ دوسرے گروہ کے اندر اگر 2 افراد ہیں اور 2 نہیں ہیں تو تیسرے گروہ میں سے 2 لے لیے جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی دوسرے گروہ میں سے اگر ایک بھی فرد موجود ہے تو پھر تیسرے گروہ کی باری نہیں آئے گی۔ سو از دا کیس پہلے گروہ کے اندر بھی یہی معاملہ ہے۔ پہلے گروہ کے اندر کون آتا ہے؟ ماں باپ اور اولاد۔ اولاد نہ ہو تو اولاد کی اولاد، یعنی اولاد میں سے کوئی بھی نہ ہو تو پھر اولاد کی اولاد۔ تو ماں باپ اور اولاد یہ ہیں پہلے گروہ کے اندر۔ بیوی کا ایک مخصوص حصہ ہے جو وہ ہر ایک گروہ کے ساتھ پائے گی، لیکن باقی جو پہلا گروہ ہے اس کے اندر ماں باپ ہے اور اولاد ہے۔ ماں باپ اولاد میں سے کوئی ایک بھی ہو تو دوسرے گروہ کا ڈسکشن نہیں آئے گا۔ یہاں پر جناب سیدہ صرف ایک بیٹی ہے اور کوئی نہیں۔ پیغمبر اکرم کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے، پیغمبر اکرم کی اولاد میں صرف جناب سیدہ ہیں، لہذا جناب سیدہ ہی صرف اور صرف ایک قانونی وارث ہے جناب ختمی مرتبت کی، تو سب کا سب جناب سیدہ کا حق بنتا ہے۔ تو جناب سیدہ نے اس بارے میں کہا کہ اگر تم ہبہ کو قبول نہیں کرتے ہو تو میراث کے عنوان سے تمہیں قبول کرنا پڑے گا۔ اس کو سٹ پٹائے اور انہوں نے ایک حدیث بیان کر دی، مذعومہ حدیث۔ وہ حدیث کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ، کہ ہم گروہ انبیاء نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے نہ ہم کسی کو وارث بناتے ہیں، جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو آپ اس کو دیکھیں کتنا جنرلائز کیا انہوں نے۔
انہوں نے کہا تمام انبیاء کے بارے میں پیغمبر اکرم نے یہ بات کہہ دی. یعنی ایک تو یہ ہوتا نا کہ پیغمبر اکرم نے یہ کہا ہے کہ میرا کوئی وارث نہیں ہوگا، یہ نہیں، انہوں نے کہا تمام انبیاء، ہم گروہ انبیاء، نہ کوئی وارث ہوتا ہے نہ وارث بنتا ہے. تو یہ اتنا جنرلائز انہوں نے کر دیا، ان کی توجہ تو نہیں تھی کہ قرآن مجید کے اندر تو یہ آیتیں موجود ہیں. اب جناب سیدہ کے سامنے وہ اس بات کو جب بیان کریں گے تو جناب سیدہ وارث قرآن ہیں، یہ وہ بیوی ہیں کہ جن کی رگوں میں قرآن کی آیتیں لہو بن کر دوڑ رہی ہیں. تو جناب سیدہ نے قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کی. جناب سیدہ نے ایک بات تو اصولی یہ کی کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میرے بابا قرآن کے خلاف کوئی بات کریں گے. آج بھی یہ اصول ہے کہ اگر کوئی چیز قرآن کے خلاف ہو تو اسے حدیث کے طور پر قبول نہیں کیا جائے گا. جو اہل بیت کی تعبیر ہے وہ تو یہ ہے کہ اس کو دیوار پر مار دو، اس کو حدیث مان کر دیوار پر مار دو. نہیں، وہ حدیث ہے ہی نہیں، وہ فیبریکیٹڈ ہے، وہ مذمومہ ہے، من گھڑت ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ تو پیغمبر اکرم کے بارے میں جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میرے بابا قرآن کے خلاف کوئی بات کریں گے؟ جس قرآن کو وہ لے کر آئے ہیں اسی قرآن کے خلاف کوئی بات کریں گے؟ اور اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو تم کو کیوں بتاتے ہیں؟ اس پر غور کیجئے گا. یعنی اگر کوئی ایسی بات کہنی بھی ہوتی، نمبر ایک قرآن کے خلاف کوئی بات کریں گے نہیں، لیکن اگر کوئی بات بیان کرنی ہوتی تو وہ تم کو کیوں بتاتے ہیں؟ اگر بتانا تھا تو اسٹیک ہولڈر تو میں ہوں، مجھے بتاتے. یعنی یہ بالکل ایسا ہے، یہ بچے یہاں پر موجود ہیں، ان کو ایک سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں کہ آپ سنتے ہیں اسمبلی میں، اسکول میں اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں، تو جو جنرل اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں وہ تو اسمبلی میں ہو جاتی ہیں، جس کا تعلق پورے اسکول کے ساتھ ہوتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی خاص اناؤنسمنٹ ہو، اس کو روک لیا جائے کہ بھائی یہ اناؤنسمنٹ کلاس 7 کے لیے ہے، سب کے لیے نہیں ہے، تو اس کو کلاس 7 کے اندر کر دیا جائے گا. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کلاس 7 کی اناؤنسمنٹ جا کر دی جائے کلاس 8 کے اندر، 7 والوں کو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ کہا جائے گا نا، 8 والے کہیں گے کہ جب ہم سے کوئی ربط نہیں ہے تو ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ آپ ان کو بتائیے جن کا تعلق کلاس 7 کے ساتھ ہے، اور کلاس 7 والے بھی بتائیں گے کہ جب ربط ہمارے ساتھ ہے تو آپ کلاس 8 والوں کو کیوں بتا رہے ہیں؟ ایک اناؤنسمنٹ اگر کلاس 7 سے اسپیسیفک ہے تو وہ کلاس 8 میں یا 6 میں بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے میراث پیغمبر کا مسئلہ اگر پیغمبر اکرم کو بتانا تھا تو پیغمبر اکرم کس کو بتاتے ہیں؟ اس کو کہ جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے کہا تو آپ سے کیوں کہیں گے؟ جناب سیدہ واحد اسٹیک ہولڈر ہے، اگر بتانا تھا تو جناب سیدہ کو بتانا تھا. جناب سیدہ کو نہیں بتا رہے، آپ کو بتا رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے اپنا کار رسالت انجام نہیں دیا؟ آپ ذرا سوچیے گا، اس بات پر غور کیجیے گا کہ پیغمبر اکرم کی ذمہ داری کیا ہے؟ وما علی الرسول الا البلاغ المبین. یہ قرآن مجید کے اندر خدا فرماتا ہے کہ رسول کے ذمے پر ہے کہ وہ پیغام کو صاف صاف پہنچا دے. تو جس سے متعلق جو حکم ہے وہ صاف صاف پہنچائے، یہ پیغمبر اکرم کی ذمہ داری ہے. تو پیغمبر اکرم اگر وہ حکم جو جناب سیدہ سے متعلق ہے بی ہی کو نہ بتائیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جناب سیدہ سے متعلق حکم نہ بتا کے پیغمبر اکرم نے کار رسالت انجام نہیں دیا تھا؟ کیا مطلب؟ ایک اصولی بات یہ ہے کہ قرآن کے خلاف کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. نمبر 2، اگر بتلانا تھا تو وہ مجھے بتلاتے، تم کو کیوں بتلاتے؟ تمہارا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ تمہارا کوئی ربط نہیں ہے، کوئی ریلیونس نہیں ہے. آپ بات کو سمجھ پا رہے ہیں؟ یہ ہے وہ بنیادی مدعا جو جناب سیدہ نے قائم فرمایا. اب آپ قرآن مجید کے اندر دیکھیں گے تو ایک آیت یہ ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، کہ سلیمان داؤد کے وارث ہوئے. یہ سورہ نمل کی آیت ہے. دوسرا جو موقع ہے وہ جناب زکریا علیہ السلام کی دعا ہے کہ انہوں نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی کہ اے پروردگار ہب لی من لدنک ولیہ، مجھے اپنے پاس سے ایک ولی بیٹا عطا کر، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے. یہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر دوسرا موقع جہاں پر نبیوں کی میراث کا تذکرہ کیا. اور زکریا علیہ السلام کی وہ آیت پڑھیں گے نا تو اس میں آپ کو الفاظ ملیں گے اشتعل الراس شیبہ، اے پروردگار وہن العظم، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرے اوپر بڑھاپا چھا چکا ہے، اور اے پروردگار میں اپنے دیگر رشتہ داروں کے بارے میں ڈرتا ہوں کہ وہ میری میراث کو ضائع کر دیں گے. اب مجھے کیا کر، تو اپنے پاس سے ایک ولی بیٹا عطا کرے. یہ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، بڑھاپے میں دعا مانگ رہے ہیں، اور یہ دعا یہ مانگ رہے ہیں کہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے. تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں قرآن کی پوزیشن تو بالکل کلیئر ہو گئی کہ نبی وارث ہوئے،
نبیوں نے باقاعدہ وارث مانگا ہے، پروردگار عالم نے وارث عطا کیا ہے، تو اس کے بعد اس مذمومہ حدیث کی کوئی حیثیت باقی نہیں بچتی۔ اور ظاہر ہے کہ جناب سیدہ نے جب یہ آیتیں پڑھی ہیں تو اس کے بعد وہ سامنے اسپیچ لیس تھے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس کا۔ پھر جناب سیدہ نے اس آیت کو بھی پیش کیا کہ جو عمومی طور پر میراث کے بارے میں کہ اولو الارحام بعضهم اولی ببعض، کہ رشتہ داروں میں سے بعض پر اولویت رکھتے ہیں، یعنی اگر وہ موجود ہیں تو ان کو میراث ملے گی، دوسروں کو نہیں ملے گی۔ تو جناب سیدہ فرماتی ہیں میں اکلوتی وارث اپنے بابا کی، اور ان کے بارے میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ ان کو میراث نہیں ملے گی، تو یہ کون سا ایسا خاص حکم ہے جو تم لے کر آئے ہو؟ اب ذرا اس کو دیکھیے تو آپ کے لیے میرا اندازہ ہے کہ سمجھنا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں خدا کی کتاب میں کیا یہی لکھا ہوا ہے کہ تمہیں تو اپنے باپ کا ورثہ مل جائے اور مجھے اپنا ترکہ پدری نہ ملنے پائے؟ یہ تو بڑے اچنبھے میں ڈال دینے والی بات ہے۔ اچھا بتاؤ تو صحیح، تم لوگوں نے جان بوجھ کر خدا کی کتاب سے رشتہ توڑ کر اسے پیچھے ڈال دیا ہے، ورنہ قرآن تو واضح طور پر پکار رہا ہے وورث سلیمان و داؤد، سلیمان داؤد کے وارث قرار پائے۔ اور یحییٰ ابن زکریا کے بارے میں ارشاد ہوا وَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، کہ اے پروردگار تو اپنے کرم سے مجھے ایسا جانشین مرحمت فرما جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا ورثہ بھی اس کو ملے۔ اور پھر خدا نے یہ ارشاد فرمایا کہ اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، کہ رشتہ داروں میں سے خون کا رشتہ رکھنے والے ہی ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی خدا کا فرمان ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اگر بیٹا بیٹی دونوں ہوں تو لڑکے کا حصہ لڑکی کے مقابلے میں دگنا ہوگا۔ اور پھر یہ بھی اسی کا حکم ہے کہ ان ترک خیر عن الوصیہ، کہ اگر کچھ مال خیر تم چھوڑ کر جا رہے ہو تو پھر وصیت کرو اس میں سے والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے بالمعروف، اچھے طریقے سے، حقاً علی المتقین، کہ یہ متقین کے اوپر ایک حق ہے۔ پیغمبر اکرم سے بڑا متقی کون ہے؟ آپ غور کر رہے ہیں الفاظ کے اوپر؟ اگر آپ غور کریں کہ پروردگار عالم تو وصیت تک کی بات کر رہا ہے، یعنی وصیت کیا ہوتی ہے کہ اگر ایک انسان ہے اس کا جو ترکہ ہے، اس کی جو میراث ہے، اس کے بارے میں اگر کوئی شخص وصیت کرنا چاہتا ہے تو 1/3 کے بارے میں وصیت وہ کر سکتا ہے۔ اگر وہ 3 کروڑ چھوڑ کر جا رہا ہے تو وہ 1 کروڑ کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے، پورے مال کے بارے میں نہیں، مگر ایک حصے کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے، 1/3 کے بارے میں۔ تو پیغمبر اکرم کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ ان کی میراث کہیں جائے گی نہیں، یہ ایسی بات ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ اس طرح کی کوئی بات قبول کی جا سکے؟ تو یہ پرہیزگاروں پر ایک حق ہے۔ وَزَعَمْتُمْ، اور تمہارا یہ خیال ہے کہ میری کوئی حیثیت نہیں، میں کوئی حق نہیں رکھتی، میں اپنے باپ کی وارث نہیں، میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں۔ بتاؤ تو صحیح، اللہ نے تمہارے لیے کوئی ایسی خاص آیت نازل کی تھی کہ جس کا اطلاق میرے باپ پر نہیں ہوتا؟ آپ الفاظ کا فورس دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم جنرل بات کر رہا ہے، سب کے لیے بات کر رہا ہے، کوئی خاص حکم اس کے اندر بیان نہیں کیا گیا۔ تو تمہارے اوپر کوئی الگ سے کوئی آیت نازل ہوئی ہے کہ جس کی بنیاد پر تم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے؟ اور کہیں یہ تو نہیں سمجھ بیٹھے کہ 2 الگ الگ مذہب رکھنے والے ایک دوسرے کے وارث قرار نہیں پاتے؟ کلمہ پڑھنے والوں سچ بتاؤ، میں اور میرے باپ ایک دین ایک مذہب سے تعلق نہیں رکھتے؟ یعنی یہ ہوتا ہے کہ اگر دین الگ الگ ہو تو بعض صورتوں کے اندر حجاب آ جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں محجوب ہو جانا، کہ پھر وہ وارث نہیں بن پاتے۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، تم نے کیا سمجھ لیا ہے کہ میں اپنے بابا کے دین پر نہیں ہوں، کہ جس کی وجہ سے تم مجھے میری میراث سے محروم کر رہے ہو؟ یا پھر تم لوگ قرآن کے خاص اور عام احکام کے بارے میں میرے پدر بزرگوار اور میرے شریک حیات سے زیادہ جانتے ہو؟ یعنی کیا تمہارے پاس کوئی خاص حکم ایسا موجود ہے جس کو تم سمجھتے ہو، نہ میرے بابا سمجھتے ہیں اور نہ ہی میرے شوہر سمجھتے ہیں؟ یعنی ہم اہل بیت تو نہیں سمجھتے اور تم سمجھتے ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ کوئی ایسا معاملہ ہے؟ اچھا لو، سواری پر کاٹھی کسی ہوئی ہے، یہ مہار اور وہ راستہ، یعنی جہاں جانا ہے اب جاؤ، چلو اب حشر میں ملاقات ہوگی، جہاں میر عدالت اللہ ہوگا جو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اور محمد مصطفیٰ ہماری وکالت فرمائیں گے۔ سنو، داوری کی جگہ عرصہ قیامت ہے،
داوری یعنی فیصلے کی جگہ عرصہ قیامت ہے، اور جب وہ گھڑی آئے گی تو سارے باطل پرست نقصان اٹھائیں گے، اس وقت پچھتانے سے کچھ نہیں ملے گا، اور ہر خبر اپنے وقت پر ظاہر ہوتی ہے۔ نیز جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس عذاب کی زد میں آ کر کون رسوا ہوتا ہے، اور سدا رہنے والی وہ مصیبت کس پر نازل ہوتی ہے۔ یہ وہ حصہ تھا۔ ابھی یہاں پر جناب سیدہ نے اپنی گفتگو کو ختم کیا اور خطاب کیا انصار سے گفتگو کی۔ ثم رمت بطرفها نحو الانصار، اس کے بعد بی بی نے اپنا رخ کیا انصار کی طرف اور ارشاد فرمایا، جواں مردوں یا معشر الفتیہ و اعداد الملہ، اے ملت کے بازوؤں، اسلام کی مدد کرنے والوں، میرے حق میں یہ غفلت، اس درجہ تساہل اور میرے ساتھ انصاف کرنے میں اتنی کوتاہی کا کیا مطلب ہے؟ کیا اللہ کے رسول اور میرے پدر نامدار نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ جن شخصیتوں کی تعظیم کی جائے ان کی اولاد کا احترام بھی ضروری ہے؟ یہ کیا ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی اس کا مجھ پر بہت احسان ہے، تو احسان کو آپ ایکنالج کر رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ اس اچھے سلوک کا مظاہرہ اس طرح سے بھی ہوگا کہ جو اس کی اولاد ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے گا۔ یعنی آپ اس کو یوں سمجھیے کہ اگر فرض کیجئے کسی ڈاکٹر نے آپ کا علاج کیا اور ایسا آپریشن کیا کہ جس کے کامیاب ہونے کی بہت کم امید تھی، اور اس نے وہ آپریشن کامیاب کر دیا، اس نے تو پیسے بھی لیے آپ سے، کامیاب کر دیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر اس کا احسان ہے۔ ارے کس بات کا احسان ہے؟ آپ نے تو پیسے دیے گا، پیسے کے باوجود کام اس نے ایسا بڑا کر دیا کہ میں اس کا احسان مند ہوں۔ اب آپ معلوم کرتے ہیں کہ جناب اس کو تحفہ بھجوانا ہے، تو پوچھتے ہیں کہ بھائی اس کی اولاد میں کون کون ہے، اس کے گھر میں اور کون کون ہے، ان سب کے لیے آپ کچھ نہ کچھ لے کر چلے گئے۔ کوئی آپ سے یہ کہے کہ جناب آپ نے تحفہ دینا تھا تو ان کو دیجئے، ان کی اولاد کے لیے، کہا کہ ان کی اولاد کا اکرام گویا ان کا اکرام ہے، وہ خود اس بات کو پسند کریں گے کہ اگر میں ان کی اولاد کے لیے کوئی تحفہ لے کر جا رہا ہوں یہ ایسا ہی ہے کہ جیسا میں ان کے لیے تحفہ لے کے جا رہا ہوں، وہ اس بات کو پسند کریں گے۔ کوئی ڈاکٹر اگر پیسہ لے کر آپ کا آپریشن کر دے تو وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے اور اس کی اولاد کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے۔ اور رسول وہ ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں اجرت میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کی جائے، اور ہو کیا رہا ہے کہ پیغمبر اکرم اس دنیا سے جا رہے ہیں، جو بی بی کا حق ہے اس حق سے بھی ان کو محروم کیا جا رہا ہے، کوئی تحفہ نہیں ہے، جو حق ہے ان کا اس حق سے بھی ان کو محروم کیا جا رہا ہے۔ تو جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ تم نے میرے پدر نامدار سے یہ نہیں سنا کہ جن شخصیتوں کی تعظیم کی جائے ان کی اولاد کا احترام بھی ضروری ہے۔ المرء یحفظ فی ولدہ، تم نے بدعتیں پھیلائیں اور کتنی جلدی تمہارے چھپے ارادے سامنے آ گئے، حالانکہ تم میرے مقصد میں تعاون کر سکتے تھے اور میرا منشا پورا کرنے کی سکت بھی رکھتے ہو۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم کمزور ہو، تمہارے پاس اسٹرینگتھ نہیں ہے، اسٹرینگتھ ہے تمہارے پاس، پھر بھی تم اس کے باوجود سستی کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ کیا اب تم یہ بہانہ بناؤ گے کہ محمد تو اس دنیا میں رہے نہیں، یعنی جب حضور ہی نہ رہے تو اب اسٹرگل کرنے کا فائدہ کیا؟ ہاں، ان کی رحلت ایک عظیم سانحہ ہے، اسلام کی عمارت میں وہ دراڑ پڑی ہے جو وقت کے ساتھ چوڑی ہوتی جا رہی ہے، بہت بڑا رخنا، ایسا شگاف جسے کسی طور بھرا نہیں جا سکتا۔ ان کے رخصت ہو جانے سے زمین پر اندھیرا چھا گیا، اس حادثے کے باعث سورج گہنا گیا، چاند کی روشنی پھیکی پڑ گئی، ستاروں کی رونق جاتی رہی، سارے ارمان خاک میں مل گئے، پہاڑوں کی شان و شوکت میں فرق آ گیا، پیغمبر کریم کے سفر آخرت سے نہ ہماری کوئی عزت رہی اور نہ حضور ہی کے احترام کا لحاظ رکھا گیا۔ یہ بڑے درد انگیز جملے، بڑے دردناک جملے، بخدا یہ بہت بڑی واردات اور عظیم حادثہ ہے۔ سین عالم میں نہ اس جیسا کوئی دل ہلا دینے والا واقعہ پیش آیا اور نہ چشم فلک نے کبھی اتنی بڑی مصیبت دیکھی۔ اللہ کی کتاب نے پیش گوئی کر دی تھی اور لوگ قرآن کریم کی آیتوں کو اپنے گھروں میں شام و سحر زور زور دھیمی آواز میں اور خوش الحانی کے ساتھ پڑھتے رہتے تھے۔ موت برحق ہے اور قبل ازیں خدا کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں کو اس صورتحال سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ یہ قدرت کا ایک حتمی فیصلہ اور قطعی حکم ہے۔ اور وہ آیت کیا ہے؟ افئن مات وما محمد الا رسول، کہ محمد بس اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں،
افإن مات او قتل، اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنے پیروں پر پچھلی طرف پلٹ جاؤ گے؟ ومن ینقلب علی عقبیہ، اور اگر کوئی پلٹ جائے، فلن یضر اللہ شیئا، تو وہ اللہ کا ذرا برابر بھی نقصان نہیں کرے گا۔ وسیجزی اللہ الشاکرین، اور جو اللہ کے شکر گزار بندے ہیں اللہ انہیں صلہ عطا فرمائے گا۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ ہاں قیلہ کے فرزندوں، یہ انصار کو مخاطب کرنے کا ایک انداز تھا۔ میرے باپ کی میراث مجھ سے چھینی جائے، وہ بھی تمہاری آنکھوں کے سامنے، تم سن رہے ہو، تمہاری محفلوں میں اس کے تذکرے ہیں اور تمہارے مجموع میں اس کے چرچے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ٹاک آف دا ٹاؤن بن گیا تھا معاملہ۔ میری آواز بھی تم تک پہنچ چکی ہے اور میری بات سے بھی تم سب آگاہ ہو۔ پھر تمہاری تعداد بھی اچھی خاصی ہے، تمہارے پاس رسد بھی ہے، قوت بھی ہے، ہتھیار بھی ہے، دفاعی ساز و سامان بھی ہے، مگر اس کے باوجود میری پکار سنتے ہو اور دم سادھ لیتے ہو۔ میری فریاد تمہارے کانوں سے ٹکراتی ہے اور جواب نہیں دیتے۔ حالانکہ بہادری تمہارا ترہ امتیاز، خیر و صلاح کی خوبیاں تمہاری شناخت، تم رسول کے پسندیدہ لوگوں میں گنے جاتے ہو اور حضور ہی کے چنے ہوئے اشخاص میں تمہارا شمار ہوتا ہے۔ عربوں کے مقابلے پر تم ہی آئے اور ہر طرح کی مشکلوں، سختیوں اور اذیتوں کا سامنا کیا۔ تم ہی تھے جو مختلف قوموں سے نبرد آزما ہوئے، بڑے بڑے جیالوں کا سر جھکایا۔ اس میں شک نہیں کہ تم نے ہمارا ساتھ دیا، ہماری بات مانی، ہم نے جو کہا اسے دل سے منظور کیا، یہاں تک کہ اسلام کا دامن پھیل کر ہماگیر بنا اور اس کے ثمرات سب کا حصہ قرار پائے۔ شرک کے نعرے دبے، جھوٹ کا زور ٹوٹا، کفر کی آگ بجھی، تخریب کاری کی جرت مات کھا گئی، کیونکہ دین کا نظام مستحکم ہو گیا۔ مگر یہ بتاؤ، حقیقتوں کے روشن ہونے کے بعد تم حیران کیوں ہو اور واقعات کے واضح ہونے کے ساتھ ان پر پردے کیوں ڈالنے لگے؟ آگے بڑھنے والے پیچھے کی طرف پلٹ گئے اور جو ایمان لائے تھے وہ شرک کی راہوں پر چل پڑے۔ کیا تم ان سے برسر پیکار نہیں ہوں گے جو اپنے قول و قرار سے پھر جاتے ہیں اور جنہوں نے رسول تک کو ملک بدر کرنے کا منصوبہ بنایا؟ یہ قرآن کی آیت ہے۔ ونس اگین، الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم من بعد عہدہم وہموا باخراج الرسول وہم بدؤکم اول مرہ۔ ہاں ان لوگوں نے زیادتی شروع کی تھی۔ اتخشونہم، کیا تم ان لوگوں سے ڈر گئے؟ فاللہ احق ان تخشوہ، تو اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کا خوف تمہارے دل میں ہونا چاہیے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ اچھا، میں دیکھ رہی ہوں کہ تم خاصتاً آسان بن گئے ہو اور وہ جو ریاست کا نظم و نسق چلانے کا اہل تھا اس سے کنارہ کش ہو رہے ہو۔ نیز تم نے اپنے لیے کنج عافیت تلاش کر لیا، تنگ دستی سے نکل کر دھن دولت سمیٹنے میں لگ گئے ہو۔ تمہارے دل کی بات سامنے آ گئی، تم نے اپنے سارے کیے دھرے پر پانی پھیر دیا۔ اگر تم اور زمین کے سارے باسی بھی کفر کو اپنا شعار بنا لیں تو اللہ بے نیاز اور قابل ستائش ہے۔ اور یہ بات آگے بڑھتی ہے اور جناب سیدہ اسی مذمت کے اوپر اپنی گفتگو کو مکمل کرتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد آپ کے سوالات، کہ انصار کا ایشو کیا تھا۔ انصار کا ایشو کیا تھا؟ سقیفہ بنی سعدہ کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو وہاں پر انصار نظر آئیں گے اور وہاں پر انصار آپس میں الجھ پڑے۔ انصار بنیادی طور پر دو قبیلوں پر مشتمل تھے، اوس اور خزرج۔ یہ اوس اور خزرج ایک دوسرے کا منہ بھی نہیں دیکھتے تھے، یاد رکھیے گا کہ یہ اوس اور خزرج جو ہے یہ ایک دوسرے سے انتہائی عداوت رکھتے تھے۔ یہ تو پیغمبر اکرم کے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد پیغمبر اکرم کی برکت سے یہ ایک دوسرے کو تحمل کرنے لگے تھے، برداشت کرنے لگے تھے، ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرنے لگے تھے۔ مگر ظاہر ہے کہ یہ سارے فتنے دبے ہوئے تھے، ختم نہیں ہوئے تھے۔ یہ جو آپ آیت قرآنی سنتے ہیں نا کہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، کہ تم بالکل گڑھے کے کنارے کھڑے ہوئے تھے اور پروردگار عالم نے تم کو بچا لیا، تو وہ کون تھا؟ وہ پیغمبر اکرم کے ذریعے سے یا قوت کے صیغے آپس میں پڑھے گئے اور جس کے نتیجے میں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا ہوا۔ تو اب اس وقت کیس یہ تھا ان کا کہ ایک طرف یہ افراد تھے اور دوسری طرف انصار تھے، مگر انصار بھی ایک نہیں تھے، وہ آپس میں لڑ رہے تھے۔
تو ایشو یہ آ گیا تھا وہاں پر کہ بھئی پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ خلافت ہمارے پاس ہونی چاہیے، انہوں کا خلافت ہمارے پاس ہونی چاہیے. تو انصار اس خوف سے اوس والے کہ ایسا نہ ہو کہ خزرج کے پاس خلافت چلی جائے، خزرج اس وجہ سے کہ کہیں اوس والوں کے پاس نہ چلی جائے، تو ان دونوں سرنڈر کر دیا اور وہ آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ پر خلافت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے. دل سے راضی نہیں تھے وہ لوگ، ایسا نہیں تھا کہ وہ دل سے اس بات کو پسند کرتے تھے، مگر آپس کی باہمی قبائلی عداوت اور عصبیت کی وجہ سے انہوں نے یوں کہا جائے کہ اپنے مشترکہ دشمن کو ایکسیپٹ کر لیا. اور اس کے بعد ان کو یہی ڈر تھا کہ اب اگر علی کو تو نہیں ملنے والا حق، یعنی جو مولا کا حق ہے وہ مولا کو تو نہیں ملنے والا، یہ انہوں نے ایک ایزیوم کر لیا تھا کہ ان کو تو نہیں ملنے والا. جب ان کو نہیں ملنے والا ہے تو ہم کو ملے، کہ ہم کو تو نہیں ملے گا، خزرج کو ملے گا. خزرج والے کہہ رہے ہیں ہم کو تو نہیں ملے گا، اوس کو مل جائے گا. تو اب کیا کریں؟ کہا اس کو ان میں سے کسی کو، جب یہ لوگ آ گئے ہیں سامنے تو ان کو قبول کر لیا جائے. پھر ان کی اپنی پوش پناہی تھی اور ان کی اپنی لابنگ تھی. تو ان تمام تر چیزوں کے ذریعے سے بالآخر انصار بھی بیک فٹ کے اوپر چلے گئے اور خود مولا کائنات کو تو ان کے حق سے محروم کر ہی دیا گیا تھا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں ریکمنڈ کرتا ہوں خطبہ اور اس کا ترجمہ بہت اچھے طریقے سے اس کتاب کے اندر پیش کیا گیا ہے. اگر یہ اویلیبل ہے مجھے معلوم نہیں ہے، میں نے تو اپنی لائبریری سے اٹھایا تھا اس کتاب کو، تو آپ اس کو یقیناً لیں اور اس کو پڑھیں. بہت عمدگی کے ساتھ انہوں نے اس پورے خطبے کو ایلوبریٹ کیا ہے، خطبے کو کیٹیگرائز کیا ہے. پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.